ایسا فضول باتیں ہیں، حقیقت کی طرف آؤ یار، اعلیٰ حضرت کی سیرت اپناؤ. وقت نہیں ہے ورنہ بتاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت صرف اپنے پیر و مرشد کے عرس میں اس بنیاد پر جانے سے انکار کر دیا تھا کہ وہاں پر نواب قلب علی خان نے سڑکوں پر استقبال کے انتظام کیے تھے. آپ نے کہا اس نے انتظام کیا، میں عرس میں نہیں جاؤں گا. بڑی لمبی تفصیل ہے، بتاؤں گا کسی موقع پر. نام اعلیٰ حضرت کا لیتے لیکن عمل کوڑی بھر کا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، سب دکھاوا ہے، دکھاوا ہے اور کچھ نہیں ہے. باتیں ہیں ہمارے پاس، صرف باتیں. بنا اے سی کے تو پیر صاحب کو کمرہ نہیں چلتا جی بھائی. بات ہم فاروق اعظم کے 2 سالانوں کی کر رہے، 10-20 آئٹم ناؤ کھانے کے تو پیر صاحب کا پیٹ نہیں بھرتا. غریب کے گھر میں تو کبھی جھانکتے نہیں صاحب، سیٹ چاہیے. اور سیٹ صاحب بھی جب پیر آ رہے ہیں تو بڑے گھر کے اے سی بدل جاتے صاحب، فنیشنگ ہوتی ہے صاحب، روم بدل جاتے ہیں. مگر باتیں اسلاف کی، نام ان کا لے رہے ہیں، کچھ نہیں ہے. سرکار غوث اعظم کا عالم کیا تھا بھائی؟ وقت نہیں ہے، مختصر بتا رہا ہوں. ایک سفر میں جا رہے ہیں، ایک گاؤں میں رکتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آج اس گاؤں میں قیام کروں گا، رات گزاروں گا. بڑے بڑے امیر آ گئے صاحب، جنتا کلاس والے بھی آ گئے، عبد المنان بھائی آ گئے، حضور ہمارے گھر، حضور ہمارے گھر. فرمایا نہیں، اس بستی کا جو سب سے غریب آدمی اس کے گھر قیام کروں گا. بتاؤ اس بستی کا سب سے غریب شخص کون ہے؟ جو سب سے زیادہ غریب ہو، غریب نہیں، سب سے زیادہ غریب. حضور ایک بوڑھا ہے، ایک بڑھیا ہے، کوئی اولاد نہیں، لوگ آس پاس کے پڑوسی کچھ دے دیتے کھا لیتے، بہت مسکین ہے، جھوپڑے میں رہتے. کہا انہی کے گھر قیام ہوں گا. پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، بوڑھے نے دروازہ کھویا. کہا میں عبد القادر بغداد سے. حضور غوث اعظم ذہن نصیب شیخ عبد القادر جیلانی میرے دروازہ. ہاں میں عبد القادر جیلانی، ساتھ میں میرے مریدین کا جم گٹھا ہے، تیرے ہاں ایک رات گزارنا چاہتے. رونے لگا. سرکار بد نصیبی میری کہ دن بھر سے فاقے سے ہوں، خود نہیں کھا سکا، آپ کو کیا کھلاؤں. کہا تیرے کھانے کی حاجت نہیں، صرف تیری چھت چاہیے ہم کو. حضور آئیے، ٹوٹی چٹائی بچھا دی، غوث پاک جلوہ گر ہو گئے. اب وہ امیر کبیر جو ساتھ میں آئے تو انہوں نے دیکھا اس کو تو کھانے کے وعدے، غوث پاک کو تو کھلا بھی نہیں پائیں گا. وہ گھروں سے آئے، انہوں نے اچھے کھانے بنائے اور سب وہاں پہ کھانے لے کر آ رہے ہیں. کھانے لگا دیے گئے، دسترخوان سج گیا. آپ کہتے ہیں کہ آؤ تم بھی شریک ہو جاؤ. اس غریب اس بڑھیا کو، بوڑھے کو بھی کھانے میں شریک کر لیا. انہوں نے بھی بڑا لذیذ کھانا پیٹ بھر کھایا بھائی. صبح جب غوث پاک جانے لگے، وہ امیر و کبیروں نے تحفے طائف نذرانے، حضور میری طرف سے، میری طرف سے، حضور یہ میری طرف سے، سب قبول کر رہے ہیں. قبول کیا، ڈھیر لگ گیا. آپ اٹھے، بدن کو جھاڑا، کپڑوں کو جھاڑا. اے بوڑھے اور بڑھیا، یہ سب مال تیرا، ہم نے سب تمہیں دیا. ذہن نصیب سرکار چلے گئے. واپس لوٹے، پھر آئے لوگ، حضور ہمارے گھر، ہمارے گھر. فرمایا پچھلی بار تو غریب کیا ٹھہرا تھا، اس بار سب سے امیر جو ہے اس کیا ٹھہروں گا. بتاؤ اس علاقے کا سب سے امیر کون ہے؟ بولے حضور وہی بوڑھا اور بڑھیا. اتنا نوازا کہ اس علاقے کا سب سے بڑا امیر بنا دیا. یہ ہوتے ہیں بزرگان دین. تو بھائی نوازنے غریب کیا ہوں، جنتا کلاس کیا ہی ٹھہروں گے، انہی کی دولت بڑھاؤں گے تو ہمارا کیا ہوگا بھائی؟ عبد المنان بھائی کی دولت کا اضافہ کرو گے، غریب کیا ہے بھی تو کبھی چلے جایا کرو بھائی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس ایک بچہ آتا ہے، چھوٹا سا. ارے گھنٹوں بول سکتا ہوں ان چیزوں پر، یہ نہیں بتائیں گے یہ کبھی آپ کو. یہ بتائیں گے تو ان کی خود کی پول کھل جائیں گی، یہ نہیں بتائیں گے. یہ حالت کا ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے صاحب، اور آتا ہے حضور جمعے کے دن نماز کے بعد ہماری امی نے آپ کے لیے دعوت کا بولا ہے، دعوت میں آئیے. اعلیٰ حضرت دیکھ رہے، چھوٹا سا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے. یہ نہیں کہ بچہ ہے مذاق کر رہا ہوں. کہتے اچھا بیٹا ہمیں کیا کھلاؤں گے؟ بولے ماش کی دال. ماش کی دال سمجھتے ہیں؟ مسور کی دال کو بولتے ہیں ہمارے یہاں، اس کو بولتے ہیں مسور کی دال، ماش کی دال. کہا اچھا ٹھیک ہے ہم آئیں گے. بچہ چلا گیا. مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خادموں کہتے ہیں کہ ہم سمجھے بچہ ہے، کھیلتے ہوئے آیا، مذاق میں چلا گیا. جمعے کے دن اعلیٰ حضرت نماز پڑھا کے اور کپڑے تبدیل کر رہے ہیں، اور وہ لباس پہن رہے جو امیر و کبیر اچھی دعوت میں استعمال ہوتا ہے، جبہ قبہ سب. بولے حضور کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا حاجی صاحب بھول گئے وہ بچے کی دعوت. ارے حضور وہ تو بچہ تھا، اسی کہہ دیا ہوں گا. کہا نہیں وہ بچہ جھوٹا نہیں تھا، سچ تھا. اس نے مذاق میں نہیں کہا، اس نے واقعی ہماری دعوت کے رکھی ہے. چلو پہنچے. جب گھر کیسا تھا پتہ ہے؟ جھوپڑا تھا، چھوٹی سی جھگی جھکی ہوئی، ایک ہی کمرے کا مکان. آپ گئے، وہ بچہ کھیل رہا تھا. بچوں میں جیسے حالت کو دیکھا، بچوں کو چھوڑتے ہوئے آیا، بے تکلف. بچہ ہے، وہ کیا جانے اعلیٰ حضرت کا کیا مقام ہے.
دوڑتا ہوا حالت کا ہاتھ پکڑا مولانا، بڑے مولانا آئے، چلاتے ہوئے گھر لایا، کمرے میں گیا، اپنی امی کو اطلاع دی. آپ نے دیکھا ایک ہی کمرے کا مکان ہے، زور سے سلام کیا تاکہ اس کی والدہ جو اندر ہے اس کو پتہ چل جائے. السلام علیکم. اندر سے خاتون کی آواز آتی ہے، حضور زین نصیب آپ تشریف لائے. بڑے افسوس کی بات ہے ایک ہی کمرہ ہے حضور، میں پردہ دار عورت ہوں. اگر برا نہ مانے تو صحن میں ہی بیٹھ گیا، سامنے روڈ ہے، سڑک سے لوگ آ جا رہے ہیں اور وقت کا مجدد وہاں بیٹھا ہوا ہے تم میں اتنی ہمت بیٹھنے کی؟ سیٹوں کی تلوے چاٹنے والے ہو تم تو، باتیں بڑی بڑی ہے تمہاری. سامنے سڑک گزر رہی ہے، لوگ آ رہے جا رہے ہیں، وہ چھپرے کا وہ جو سامنے کا جو شیڈ ہوتا ہے نا، وہاں وقت کا مجدد بیٹھا ہے. ایک جرمن کی ٹوٹی ہوئی رکابی میں وہ ماش کی دال، مسور کی دال لاتا ہے، اس میں بڑی بڑی ہری مرچیاں اور لال مرچیاں پڑی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت تیز کھاتے نہیں تھے، تیز برداشت نہیں ہوتا تھا. حاجی کفایت اللہ پریشان، حالت کو تیز چلتا نہیں ہے، اس نے تو اتنی مرچیاں ڈالی کیسے کھائیں گے حالات. اور موٹی موٹی روٹی جوار کی روٹی لایا، ٹوٹی ہوئی برتھ پلیٹ ہے وہ ٹیڑھی تاڑی، غریب گھر. حالت کھانا شروع کرتے کہتے حضور اس میں مرچیاں ہیں. کہا کہ میزبان جو پیش کر دے اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے کھا لیا کیجیے، حاجی صاحب اعتراض نہ کیجیے. ڈٹ کے کھا رہے، اچھے سے کھا رہے، اور کہتے ہیں کہ وہ گھر کے کھانا کھا کھا کے تو فقیر بور ہو گیا ہے، بس وہی مرغیاں ہیں، وہی جو ہے بسکٹ ہے سوجی کے، ایسی ماش کی دال کی روز دعوت ملے تو مزہ آ جائے. اور ایک چیز بھول گیا میں کہ جب وہ پلیٹ آئی، ہاں یہ واقعے کا تو خاص حصہ یہ ہے بھائی، حاجی کفایت اللہ کان میں کہتے ہیں کہ حضور دعوت میں آ گئے، یہ گھر دیکھ کے مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ اس گھر کو میں جانتا ہوں. کہا کیا جانتے ہو؟ کہا اس گھر کا جو رہنے والا ہے، جس کا اس گھر کا شخص ہے، وہ میراثی ہے. میراثی سمجھتے ہیں نا، وہ شہنائی بجاتے، ڈھول بجاتے، شہنائی یعنی موسیقی بجانے والا. اعلیٰ دیکھا لا حول ولا قوت. اب حاجی صاحب میراثی کے ہاں تو کھانا جائز نہیں. اب اعلیٰ سوچ رہے کہ کیسے اس عورت کو بولے. تبھی اس خاتون کی آواز آتی ہے، اس نے سن لی صاحب، کہتی ہے حضور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اللہ کا شکر ہے وہ آپ سے مرید ہو گئے تھے، اور حضور آخری وقت میں مرنے سے بہت کئی عرصہ پہلے انہوں نے میراثی کے پیشے سے توبہ کر لی تھی. آج نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے کبھی مجھے لقمہ حرام میرے شکم میں نہیں ڈلوایا. یہ اعلیٰ حضرت تھے بھائی. گھنٹوں اعلیٰ حضرت پہ بات کریں تو ہم گھنٹوں، لیکن چلیے ابھی موضوع تو بات چل رہی تھی کہ وہ پورا دن روتے ہیں صاحب، پورا دن رونے میں گزار دیا. اور کہتے ہیں کہ تو کیا تھا عمر، بھیڑے چرانے والا گوار، تجھے آج امیر المومنین کے منصب پہ کس نے بٹھایا ہے؟ رسول اللہ کی ذات نے. یہ تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس. کروڑوں کے پلینوں میں اڑنے سے وکاس نہیں ہوتا بھائی. ٹیکسوں کو بڑھانے کے لیے وکاس کیا ہوتا بتاؤں؟ یہاں صرف نعرے ہیں، سب کا ساتھ سب کا وکاس، سب کا ساتھ سب کا وکاس. ایک صحابی رات میں نکلتے زکوٰۃ کا مال لے کر، یہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس. زکوٰۃ دینے کے لیے اب نکلے ہیں صاحب، کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں مل رہا ہے. جس کے پاس جاتے ہیں غریب ہوگا، بھائی یہ زکوٰۃ کا مال ہے قبول کیجیے. جی مجھے ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ہے، میں زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں، دینے کا مستحق ہوں. یہ فاروق اعظم کا دور تھا. 7 دن تک وہ صحابی گھومتے رہے، گھوڑے پہ سوار ہے، زکوٰۃ کا مال کا پوٹلا گھوڑے کے سامنے رکھے ہوئے اپنے، اور وہ رات گھومتے تھے بیچارے، دن بھر رات بھر، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا. 7واں دن دیکھا تو ایک شال ہے جس میں کچھ پیون لگے ہوئے ہیں، چادر اوڑے ہوئے ہیں، پیون زدہ، غریب دکھ رہا ہے شکل و صورت سے، بھائی چادر پہ پیون لگے تو غریب ہوں گا. اور وہ شخص جا رہا ہے صاحب، میں نے دیکھا رہے یہ تو غریب دکھ رہا ہے مسکین. یہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے قریب پہنچے، گھوڑے سے اترے، بھائی رکیے السلام علیکم، یہ مال رکھیے. کیسا مال ہے بھائی، کیا دے رہے، کیوں؟ قبول کیجئے، مال قبول کیجئے. بھائی کس چیز کا مال ہے بتائیے تو، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. کہا جناب اپنے پاس رکھیے، میں زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں. کہا بھائی 7 دن ہو گئے میں ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا. کہا جناب آپ 7 دن سے ڈھونڈ رہے، میں 15 دن سے گھوم رہا ہوں، مجھے کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا. میرے کپڑوں پہ مت جائیے صاحب، یہ تو میں نے سنت نبوی کی ادائیگی کی نیت سے یہ پیون زدہ چادر پہنی ہے، ورنہ میں خود اپنا زکوٰۃ کا مال لیے پھر رہا ہوں. یہ ہوتا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس، لفظوں کا نام نہیں ہے. اور یہی نہیں تھا، یہ تو انسانوں پہ آپ کے تصرفات اور آپ کے اختیارات، جانوروں پر، مخلوقات پر. حضرت سفینہ صاحب یہ رسول اللہ کے ایک جنگ میں گئے، یہ راستہ بھٹک گئے صاحب، اور جب راستہ بھٹک گئے، جنگل میں بھٹک رہے ہیں، ایک شیر آتا ہے سامنے. اب یہ گھبرا گئے،
شیر آ رہا ہے بھائی، اب بھوکا شیر